رضی الدین رضی شاعر، صحافی، محقق، ادیب اور دانشور رضی الدین رضی 7 مئی سن 1965 کو لائل پور میں پیدا ہوئے۔ سن 1980 میں فیڈرل پبلک اسکول ملتان سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ سول لائنز کالج ملتان میں داخلہ لیا، لیکن گھریلو حالات کی وجہ سے سن 1983 میں صحافت سے وابستہ ہو گئے۔ انٹرمیڈیٹ کا امتحان سن 1987 میں لاہور سے پاس کیا۔ سن 1992 میں ملتان سے گریجویشن کی سند حاصل کی۔ رضی الدین رضی نے زمانۂ طالب علمی ہی سے شعر و ادب سے تعلق قائم کیا۔ متعدد ادبی و تمدنی اداروں کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ صحافتی ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں سرگرم حصہ لیا۔ متعدد قومی اور مقامی اخبارات اور جرائد کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ سن 1994 میں خبر رساں ایجنسی APP سے وابستہ ہوئے۔ رضی الدین رضی کے 8 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ کل پاکستان مشاعروں کا لازمی حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر متعدد اداروں سے بطور میزبان اور تجزیہ کار وابستہ رہے۔ رضی الدین رضی نے ملتان کی تاریخ، ثقافت اور ادبی روایات پر 7 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ علاوہ ازیں سیاسی اور ادبی موضوعات پر متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ صحافت اور ادب میں تحقیقی حوالے سے رضی الدین رضی کا نام گونجتا ہے۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سترنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود حاضر ہے، اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان میں صفحہ اول کے شاعر، ویٹرن صحافی، محقق، ادیب اور پاکستان کے عوام کی نمائندہ دانشور آواز محترم جناب رضی الدین رضی سے۔ رضی بھائی آداب۔ آداب۔ رضی صاحب، آپ کا تعلق ملتان سے ہے جی، اور ملتان پاکستان کا ایک منفرد شہر ہے۔ بے شک۔ آبادی کے لحاظ سے 25 لاکھ کی تقریباً شہر کی آبادی ہے، چھٹا بڑا شہر ہے پاکستان کا۔ بالکل۔ ثقافتی اور تمدنی اعتبار سے اس کی جڑیں سب سے قدیم ہیں بطور شہر کے۔ بالکل۔ لاہور سے زیادہ قدیم ہے ملتان۔ یکی از مضافات ملتان تھا لاہور بجا فرمایا، اس سے لاہور کی تحقیر مقصود نہیں ہے، تاریخ کا ریکارڈ ہے، یہ تاریخ کی دستاویز ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر ملتان جو ہے وہ سیاسی طور پہ بیرومیٹر ہے۔ بالکل صحیح۔ ملتان میں جو لہر اٹھتی ہے وہ کہیں اور جا کے طوفان بنتی ہے، وہ اعصابی مرکز ہے پاکستان کی سیاست۔ منو بھائی نے کہا تھا نا جی کہ جس کا ملتان مضبوط ہے اس کا اسلام آباد مضبوط ہے۔ جی ایگزیکٹلی، یہ بڑا تاریخی جملہ ہے استاد محترم مرحوم منو بھائی کا۔ اچھا، جس کا ملتان مضبوط ہے اس ملتان میں بیٹھ کے ادب تخلیق کرتے ہوئے، صحافت کرتے ہوئے آپ کو ذاتی طور پہ کیا احساس رہا کہ آپ اقتدار کے، اختیار کے مضافات میں ہیں یا طوفان کے مرکز میں ہیں؟ میرا اس بارے میں نا ایک نقطہ نظر اور بھی ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم ملتان میں ہیں اور ملتان صحافت کا مرکز رہا، ملتان میڈیا کا مرکز رہا۔ بڑے بڑے اخبارات یہاں سے، میں نے جب صحافت کا آغاز کیا تو مجھے بڑے اخبارات تھے جہاں میں نے کام کیا۔ اور صحافت کا آغاز آپ نے 83 میں کیا۔ صحیح۔ 83 بہت کم عمری میں کیا، اور اس میں مختلف اخبارات میں چھوٹے اخبارات، مقامی اخبارات اور پھر نیشنل پیپرز، جنگ ہو، نوائے وقت ہو، دنیا ہو، یہ سب اخبارات میں مجھے کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ لیکن ایک چیز کا مجھے احساس ہمیشہ رہا جی کہ ریڈیو ملتان میں تھا، ٹی وی ملتان میں تھا،
ٹی وی سینٹر بھی ملتان میں تھا, پی ٹی وی کا, پی ٹی وی سینٹر بھی ملتان میں تھا, ریڈیو بھی ملتان میں تھا, ریڈیو پاکستان. ہم ریڈیو پاکستان پر پروگرام کرتے تھے, ہم پی ٹی وی کے پروگراموں میں جاتے تھے, ہم ان کے مشاعروں میں شریک ہوتے تھے. لیکن میں یہ کہتا تھا کہ راجن پور, رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان کے لیے ہم کہیں تخت ملتان تو نہیں بن گئے. صحیح فرمایا. یہ یعنی انہیں سب امکانات ہوتے, سب امکانات, یعنی انہیں ایک اچھا. اور ہم پھر جب فہرستیں بناتے تھے تو اس میں ہم نے نمائندگی دینی ہوتی تھی. رحیم یار خان کے ایک دو شاعر بہاولپور کے لے لیں, ڈویژن وائز, کوئی تونسا سے لے لیا, اور پھر اس میں ملتان ڈومینیٹ کر جاتا تھا. اب ملتان میں آسی کرنالی تھے, ملتان میں بڑے بڑے نام تھے, اسلم انصاری صاحب, آسی کرنالی صاحب, اے بی اشرف صاحب, میں شاعروں کی بات کر رہا ہوں جی. تو وہ اس طرح جب ہم انور جمال صاحب, ڈاکٹر محمد امین صاحب, رائٹ, یہ سارے سینئرز ملتان میں موجود تھے بطور شاعر, اور ہمارے لیے پھر یہ ہوتا تھا, پھر ملتان پھر ڈومینیٹ کر جاتا تھا, اس کے باوجود کہ آپ کوشش کرتے تھے. جی. تو یہ چیزیں, تو مجھے جو اپنے تجربہ ہے کہ مجھے یہ احساس محرومی تو نہیں ہوا. میں لاہور میں آیا اور بشرا رحمان صاحب ملتان آئی تھیں صاحبہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کوئی مضمون پڑھا تو انہوں نے کہا کہ آپ لاہور آ جاؤ, میں یہاں سے رسالہ شروع کر رہی ہوں, وطن دوست, ان کا ادارہ تھا وطن دوست پبلیکیشنز. وہاں آ کر میں نے پبلشنگ کی تربیت حاصل کی ان سے. 85 جی, اگر میں غلطی نہیں, 85 میں لاہور آیا. میں یہاں 3 سال رہا. وہ لاہور بہت شاندار تھا, بڑے بڑے نام تھے, منیر نیازی صاحب تھے, منو بھائی صاحب تھے, جاوید شاہین صاحب تھے, انتظار حسین تھے, اسرار زیدی صاحب بیٹھے ہوتے تھے. یہ سارے نام ہم نے لاہور میں دیکھا. امجد اسلام امجد, بڑے نام, سب کو ہم ملتے تھے, ان سے بات محفلیں ہوتی تھیں, ہم کبھی ٹی ہاؤس میں چلے جاتے. سجاد باقر رضوی, شہرت بخاری, جی, یہ سب سلامت تھے. شہرت بخاری صاحب جو ہیں, شہرت بخاری صاحب کو ملنے کے لیے میں موہنی روڈ پر گیا. بجا فرمایا. اور وہ وہاں موہنی روڈ پر گیا, وہ ایگزائل سے واپس آئے تھے. جی. اور میں ان کے ساتھ بیٹھا اور میں نے ان کے ساتھ بہت سی گفتگو کی. فرخندہ بخاری صاحب کا حوالہ آیا, ان کی اہلیہ کا, جو یہاں انگریزی پڑھاتی تھی, جنہوں نے جمہوریت کے لیے وہ بے مثال قربانی دی. بے مثال مادر لاہور اگر اس عہد کی کسی کو کہا جائے تو وہ محترمہ فرخندہ بخاری. تو لاہور نے مجھے اس زمانے میں 85 سے 88 تک مجھے لاہور نے میں بہت مجھے آوارگی کا بھی موقع ملا. پیدل میں مختلف جگہوں پر جاتا تھا. میں شاہ عالمی سے نکل جاتا تھا, میں مسلم مسجد کی طرف نکل جاتا تھا, میں لوہاری میں آ جاتا تھا, انارکلی میں آ جاتا تھا, جی سی کی طرف چلے جاتے تھے, اورینٹل کالج, عجائب گھر, ٹولنٹن مارکیٹ, یہ سارے علاقے میں نے اس زمانے میں پیدل دیکھے, اور وہ میرے دل میں بسے ہوئے ہیں. انہیں دیکھنے کا لطف ہی پیدل چلنے میں ہے, اور مجھے وہ میرے دل میں بسا ہوا ہے وہ والے جو. اور اس میں پھر مجھے اب جو میں ملتان کی بات کرتا ہوں, میں یہ لاہور کے 3 سال میں نے, پھر مجھے واپس ملتان جانا تھا. جی. کیونکہ میں یہ کہتا تھا کہ میری جڑیں ملتان میں ہیں, اور میں 3 سال گزار لیے, اور اس کے بعد میری والدہ جو تھیں وہ ملتان میں اکیلی تھیں. سو میں نے 85 کے بعد میں 88 میں ملتان واپس چلا گیا. پھر میں نے جا کر وہاں ملتان میں دوبارہ سے جرنلزم شروع کر دی, پرنٹ میڈیا کے ساتھ وابستہ ہو گیا, اور مختلف اخبارات, کچھ 7 اخبارات ہیں جن کی میں بانی ٹیم کا رکن رہا. آپ کے بارے میں وہی بات صادق آتی تھی اور کہی بھی جاتی تھی جو ظفر علی خان صاحب کے بارے میں ہے, کہ اگر تحریک شروع کرنا ہے تو ظفر علی خان کو لے آؤ, اور اگر اسے بچانا ہے تو کچھ دیر کے بعد ان سے رخصت چاہو. آپ اخبار جاری کر کے اسے اٹھا دینا, یہ آپ پہ ختم تھا, لیکن اس کے بعد آپ اس اخبار میں ٹھہرتے نہیں تھے. میں ٹھہرا بھی. میں نے جنگ میں 7 سال
जंग ہاں का ارے पहला جنگ تو शुमारा پہلے سے موجود تھا نا، نہیں، بالکل سرے سے غیر موجود اخبارات. ملتان میں جنگ کا آغاز پہلے دن ہم نے کیا تھا، صحیح. ملتان ایڈیشن کا، اور وہ ایک ہی روز ہوا تھا. جیو کا بھی آغاز ہوا تھا 2002. اور جنگ کا بھی ہوا تھا، جی اور ہم بانی ٹیم میں شامل تھے اس کی. صحیح. اس کے بعد ملتان سے جب نذیر ناجی صاحب نے دنیا کا اجرا کیا ملتان Right. سے، وہ 2011 ہے. اس میں بھی میں شامل ہوا. جی اسی طرح پھر ہم نے کچھ نئے اخبارات کے تجربے کیے. ہم نے ملتان سے نیا دن ایک اخبار جاری کیا. اچھا، وہ دن ملتان لاہور سے شائع ہوتا تھا، ملتان والوں نے نیا دن لے لیا. اب وہ نیا دن جیسے سرمایہ انویسٹر کر رہے ہوتے ہیں، ٹیم نہیں مل رہی. میں نوائے وقت میں بار بار چھوڑ جاتا تھا اور بار بار شامل ہو جاتا تھا کیونکہ تنخواہ قلیل تھی. تو ایک روز مجھے آفر آئی. تنخواہ قلیل تھی اور اس میں وقفے طویل تھے. اچھا نہیں، وقفے طویل نہیں تھے. نوائے وقت میں میں نے جو وقت گزارا، جی میں نے کم و بیش 11 سال نوائے وقت میں گزارے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کم تنخواہ وقت پر مل جاتی تھی. اچھا یعنی ٹھیک، درستی ہوگی. وہ جو انہوں نے عطا صاحب نے کہا ہوا ہے نا، فی الحال 4 رکھ، وہ اس زمانے کی بات تھی. دینے ہیں تیرے 400 فی الحال 4 رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو لیکن یہ عطا صاحب کے زمانے کی. لیکن ملتان جب ہمارا تھا تو ملتان میں نوائے وقت کی تنخواہیں کم ضرور تھیں، پھر کچھ بونس مل جاتے تھے، کچھ نائٹ الاؤنس مل جاتے تھے. تو وہ ہمارا نوائے وقت میں 11 برس قیام رہا. وہ تو صحافتی معاملہ تھا نا جی رضی بھائی. آپ کا جو وجودی تشخص رہا ہے اور جو سوال رہا ہے آپ کا، وہ تو شعر کے اور ادب کے حوالے سے. شعر جو ہے نا، شاعری میں نے شروع کی تھی سکول کے زمانے میں. نہیں، ملتان کے صرف کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ملتان کے صحافتی منظر کی بات تو آپ فرما رہے ہیں. میرا خیال تھا کہ آپ ہلکی سی نظر جو ہے اور ملتان کے ادبی منظر پہ بھی ڈال لیں. اور اس سے پہلے آپ کا ایک بہت معروف مقطع ہے جس میں آپ نے ملتان میں اپنے ورود کی اور پھر وجود کی کچھ بات کی ہے. ذرا وہ مقطع ارشاد فرمائیے. وہ ہے گرد ہے عشق کی گرمی ہے، عشق کی گرمی ہے، لحد ہے مجھ میں، اس لیے میں رضی ملتان میں آیا ہوا ہوں. واہ 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 واہ. اس لیے میں رضی گرد ہے، عشق کی گرمی ہے، لحد ہے مجھ میں، اس لیے میں رضی ملتان میں آیا ہوا ہوں. واہ واہ واہ. کچھ جو ملتان کا ادبی منظرنامہ، شاعری کا منظرنامہ، پلیز. اس میں جب ہم نے آغاز کیا تو جن اساتذہ کے پاس میں سب سے پہلے گیا، جی ان میں مقصود زاہدی صاحب، ڈاکٹر مقصود زاہدی صاحب، اسلم یوسفی صاحب، رائٹ. یہ اس وقت ان کے پاس میں گیا. اچھا، مقصود زاہدی صاحب کی بہن تھیں یا صاحبزادی تھیں؟ مات اللہ زاہدی بیٹی تھی ان کی، صاحبزادی بیٹی تھی مات اللہ زاہدی. ان کے صاحبزادے ڈاکٹر انور زاہدی، وہ نظم کے بہت اچھے شاعر، واہ اور انہوں نے تراجم کیے ایران سے. پابلو نرودا کو ترجمہ کیا، وہ میری نظر سے گزرا. دریچوں میں ہوا. جی جی جی. سو اس میں جب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں، بیٹھکیں تھیں بہت سی ملتان میں. ملتان میں ممتاز العیشی صاحب ایک آواز تھے، اساتذہ میں استاد الاساتذہ. حسین صدیقی صاحب تھے، ایاز صدیقی صاحب تھے، ان شاعروں کی محفل. آسی کرنالی، حسین سہار، اقبال ارشد، رائٹ. یہ سارے لوگ تھے. نوجوانوں میں اختر شمار تھے، اطہر ناسک تھے، شاکر حسین شاکر، قمر رضا شہزاد. یہ میرے وہ دوست تھے جن ملتان میں اس زمانے میں جن کے ساتھ میں نے سفر شروع کیا اور جن کے ساتھ میں نے راتیں جاگ کر گزاری. واہ واہ واہ. راتیں جاگ کر گزاری. ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وقت گزر گیا ہے اور کتنا گزر گیا. جب ہم گفتگو شروع کرتے تھے تو پھر وقت بیچ میں سے نکل جاتا تھا. جب آپ شاعری کا اب میں ذکر فرما رہے تھے، تھوڑا سا
اور نام لے لوں جنہوں نے مثال نثر میں، اب جب ہم نثر کی بات کرتے ہیں جی اور تحقیق تنقید، اور اس میں پھر ہمارے سامنے نام آتے ہیں. ڈاکٹر اسد ادیب صاحب اب بھی حیات ہیں، ماشاء اللہ، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اور کئی زبانوں پر مہارت ہے ان کو، اور بہت عالی ظرف ہے. حنیف چودھری صاحب حنیف چودھری صاحب انہوں نے ملتان پر ایسا کام کیا، ملتان میں کے صحافتی دفینوں پر ان کا کام، اور ملتان کے حوالے سے ان کی کتابیں. پھر ہمارے پاس اس زمانے میں جو ہمارے ڈاکٹر انوار صاحب ہیں، کوئی شبہ نہیں، شمیم ترمیزی صاحب، رائٹ، ڈاکٹر اے بی اشرف صاحب کا آپ نے پہلے نام لیا تھا، جا فرمایا. ایسے بہت سارے، انور جمال صاحب انشائیہ لسانیات کے حوالے سے کام کرتے ہیں. یہ سارے لوگ اس وقت اچھا، کوئی ایک نئی نسل بھی آ رہی تھی، اس نئی نسل میں ہمارے ساتھ آ رہے تھے مختار علی آ رہے تھے، مختار علی تھے، اسحاق شناور ان دنوں ملتان تھے. اسحاق شناور نے تقریباً 2 سے 3 برس وہاں گزارے، جی ملتان میں گزارے انہوں نے. اچھا، نجم الاصغر شاہیہ ایک بڑا نام تھا، نظم کا بہت بڑا نام. جی جی. پھر نئی نسل کی میں بات کر رہا تھا، تو اس میں ساہیوال سے اردو ادب اور شاعری کا ایک بڑا نام، وہ ان دنوں ملتان میں تھے. اور اس طرح ہمارے ساتھ پھر ہمارے ساتھ ایک اور نسل بھی آ رہی تھی، جو نوجوان تھے. عظیم حیدر سید اب کراچی میں ہوتے ہیں، سیمان نوید کراچی میں ہوتے ہیں، وہ نوید عباس کے طور پر ملتان میں تھے. ہم نے پریس کلب میں مشاعرے شروع کیے، ہم نے ملاقاتیں بہت سارے کام شروع کیے ایسے جو نئے تھے. اور پریس کلب میں ہر سال ہم سالانہ مشاعرہ کرتے تھے. یعنی پریس کلب میں، ملتان کے پریس کلب میں مستنصر حسین تارڑ صاحب آئے، منو بھائی کشور، اور سب لوگ، ایک نام ولی محمد واجد پنجابی کے بہت ایک نام جو آپ ہی کے شہر کی دین ہے، اصغر ندیم سید. جی، اصغر ندیم سید، بالکل. اچھا، اصغر ندیم سید صاحب جو ہے نا، وہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو وہ ملتان سے جا چکے تھے. اچھا، اور عبدالرشید صاحب انی کنتم من الظالمین والے، جی ہاں، اور دوستوں کے لیے نظمیں، جی ہاں، وہ نثری نظم کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا. وہ میں ان سے ملا تھا، وہ ان کا ایک ریسٹ ہاؤس تھا، اور وہ ہم نے وزیر آغا صاحب اور انور سدید صاحب کے 85 میں نے انٹرویوز کیے تھے. رائٹ، وہ میرا آغاز تھا. 85 میں نے ان کے انٹرویوز کیے، اور وہ انٹرویوز ہم نے عبدالرشید صاحب نے ارینج کر کے دیے ہم نے، کہ آپ یہاں بیٹھ کر انٹرویو کریں، ان کے آفس میں جا کے کیے. بھائی رضی، اس ہمارا جو یہ صد رنگ کا گلدستہ ہے، یہ تو اہل پاکستان کے لیے ہے نا، جی، اسی لیے یہ صد رنگ ہے. بالکل. تو اس میں ملتان سے کچھ احباب نے ہمیں عزت بخشی، بالکل. مقبول گیلانی تشریف لائے، پھر جی. مضافات میں سے یعنی اوریجن ان کی مقبول گیلانی ضیاء صاحب کا ذکر الحسن، ہوا تو مجھے 2-3 نام اسی میں، خالد سعید صاحب، خالد سعید صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالد سعید صاحب قاموسی علم رکھنے والا بندہ، جس کی یار مہارت وہ ایک جسے کہتے ہیں نا، بس اب میں ایک ایسے ایک جسے کہتے ہیں نا، لٹریچر پڑھنا، تراجم، شاعری، علم، نفسیات، دوستوں. اچھا، پھر سوشیالوجی، کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں. ڈاکٹر عامر سہیل، یہ آرٹس فورم، یہ اردو، یہ بات کی نسل جی، ہے. یہ لیکن یہ بات کی نسل ہے. لیکن اس وقت اردو اکیڈمی چل رہی تھی. جی، اردو اکیڈمی کے اجلاس بہت باقاعدگی سے ہوتے تھے، اور اردو اکیڈمی میں ڈاکٹر محمد امین اس کے سیکرٹری رہے بہت عرصہ تک. جی جی جی. پھر اردو اکیڈمی میں لطیف الزمان خان صاحب، واہ واہ واہ، یعنی وہ ان کی مکتوب نگاری کے کئی والیوم شائع ہوئے ہیں، اور ان کا کتب خانہ غالبیات کے حوالے سے وہ دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے. لوگ انڈیا سے
لطیف الزمان صاحب کو یہاں رابطہ کرتے تھے بالکل، غالب کے حوالے سے، غالب کے حوالے سے. جو انہیں ماخذ چاہیے رضا ہوتے علی تھے عابدی حوالے. صاحب انٹرویو کرنے آئے ان کا، رائٹ رائٹ. اور وہ لطیف الزمان خان صاحب کے ساتھ ان کا بھی. تو رضا علی عابدی صاحب بھی جب ملتان آتے تھے تو وہ آ کر ہم سے رابطہ ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا پہلے کہ رضا علی عابدی صاحب آ رہے ہیں. سو ہم نے انہوں نے ریل کہانی کی. جی صرف ریل کہانی کی تو جرنلزم میں میرے جو اساتذہ ہیں 2-3 جن کے ساتھ میں نے کام کیا، ان میں جبار مفتی صاحب اور عبد القادر یوسفی صاحب. انہوں نے جب رابطہ کیا، عبد القادر یوسفی صاحب کا ریلوے اسٹیشن کے ساتھ بڑا تعلق تھا. سو انہوں نے جب رابطہ کیا تو ہم نے کہا کہ جی ریلوے اسٹیشن میں آپ کو ہم ارینج کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے ریل کہانی کرنی ہے. سو ہم انہیں لے کر گئے. انہیں ریلوے اسٹیشن پر ہم نے مختلف چیزیں دکھائیں. وہ ریل کہانی وہ ریکارڈڈ تھی، بعد میں کتابی صورت میں بھی آئی. جی ایسی ہے. تو اس میں بڑے تجربات، بہت سی چیزیں تھیں ریلوے اسٹیشن کی، پھر ایک بڑی یادیں ہیں اس کے اندر. سو یہ ملتان میں. جی بھائی ایسی میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ چونکہ یہ لاہور اسٹیشن تک مینلی محدود ہے، ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم دوسرے شہروں میں جا کے وہاں کی جو زعماء سے استفادہ کر سکیں. جو یہاں آتے ہیں ہم ان کا کیا کہتے ہیں منت سماجت کر کے ان سے کہتے ہیں کہ صاحب کچھ وقت ہمیں دے دیجیے. کسی ایک شعر سے، لفظ سے، سر سے، رنگ سے تعلق رکھنے والا شخص یا خاتون ہو یا مرد ہو، ہم نے ایسا نہیں دیکھا جنہیں بچپن میں لطافت کی کتاب سے، سر سے انگیخت کا کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ میسر نہ آیا ہو. بالکل صحیح. یہ تو بنیاد میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ بڑی عمر میں جا کے پختہ عمر میں سیکھ سکیں. بالکل صحیح. تو آپ کے ضمن میں چونکہ مجھے کچھ ذاتی باتوں کا حوالہ دینا ذرا مناسب تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ معلوم ہے کہ آپ کے والد محترم کا سایہ تو بہت بچپن میں اٹھ گیا تھا. جی تو کیسے یہ آخر ملتان میں دنیا ہنستی بستی تھی اور کتاب سے غیر متعلقہ لوگ بھی موجود تھے جن کا صحافت سے، شعر سے، سر سے، زوار حسین سب تو نہیں تھے، ابن حنیف سب تو نہیں تھے ملتان میں. آپ کا یہ رجحان کیسے پیدا ہوا؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں. میں جب پیدا ہوا ہوں، جو میں بنیاد سمجھتا ہوں، اور یہ والد صاحب، میں 3.5 سال کا تھا تو والد صاحب چلے گئے، اور اس کے بعد میری والدہ نے مجھے میری تربیت کی. لیکن جو آپ رجحان کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں مجھے ایک بنیادی کردار اپنی دادی اماں کا دکھائی دیتا ہے. اور یہ میں نے ایک آدھ جگہ لکھا ہے، لیکن گفتگو میں آج میں بات کر رہا ہوں پلیز. کہ دادی اماں میری جب میں کچھ پڑھنے کے قابل ہوا کہ میں کچھ پڑھ سکتا ہوں، تو جب میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے مشرق کے بچوں کے صفحات سنبھالنا شروع کر دیے تھے. وہ میگزین سائز میں آتے تھے جی. اور ان میں قسطوار کہانیاں بھی ہوتی تھیں، بہت کچھ ہوتا تھا. تو انہوں نے بچوں کے وہ صفحات سنبھالنا شروع کیے کہ بڑے ہوں گے تو یہ پڑھے گا. صحیح. تو مجھے وہ پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے ایک دن مجھے وہ سارے صفحات دیے، اور پھر جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیے تو اس کے بعد میں بنیاد میری بنتی ہے یہی. میں نے اس میں وہ قسطوار کہانیاں پڑھیں، سب کچھ پڑھا. پھر مجھے تو پڑھانے والوں میں، تربیت دینے والوں میں میری پھپھو شامل تھیں. صحیح. جنہوں نے میری تعلیم، مجھے وہ رات گئے تک مجھے پڑھاتی تھیں. واہ 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 واہ. وہ مجھے، اور ہمیں اس وقت اچھا بھی نہیں لگتا تھا بھئی یہ کیا. اور وہ خود اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھیں،
تو وہ مجھے اسکول کے زمانے میں پھر مجھے پتہ ہوتا تھا کہ میری شکایت ہو جائے گی. میں نے اگر کوئی شرارت کی یا میرے نمبر کم آئے تو میری شکایت ہو جائے گی. میری پھپھو یہاں پڑھاتی ہیں مجھے. میرے چچا وہ ریلوے میں تھے, میرے دادا بھی ریلوے میں تھے, اور میرے دادا جو تھے وہ ریلوے میں ہیڈ کلرک تھے. آپ کے تایا جو ہیں وہ فوج میں بھی تو تھے؟ میرے تایا میجر ضیاء الدین اوپل شہید, وہ 65 کی جنگ میں شہید ہوئے تھے. رائٹ. اور میرے دادا جو تھے وہ ریلوے میں تھے, چچا ریلوے میں تھے. تو یہ ایک اچھا, اس میں پھر یہ ہوا کہ دادا کو بھی پڑھنے کا شوق تھا. ان کے پاس بھی ایک الماری تھی جس میں دہلی سے مذہبی رسالے آتے تھے. میرے دادا مذہبی تھے, اور مولوی رسالے کی ایک پوری فائل ان کے پاس موجود تھی. صحیح, درست. پھر اس کے بعد جو دوسرا سکول کا زمانہ ہے, تو میں نے پہلی کہانی لکھی تھی 78 میں بچوں کے لیے, اور وہ میں مجنو لامر لکھتا تھا دیوار گلستان. 78 میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا, اور میں کہانی لے کر گیا تھا اقبال ساغر صدیقی صاحب کے پاس امروز کے دفتر میں. صحیح صحیح. اور انہوں نے مسعود اشر تھے تب؟ نہیں, اقبال ساغر, مسعود اشر صاحب آ چکے تھے لاہور. حمید اختر آ گئے تھے ان کی جگہ پہ؟ نہیں, جب میں نے لکھنا شروع کیا اس وقت اقبال ساغر صدیقی تھے. یہ دونوں ملتان سے آ چکے تھے. رائٹ. مسعود اشر صاحب وغیرہ وہ پرانا زمانہ ہے, وہ بہت عرصہ رہے ملتان میں مسعود اشر صاحب. جی ہاں. لیکن وہ واپس آ چکے تھے. صحیح. وہ واپس آئے تھے جنوری 78 میں, جو کالونی ملز فائرنگ ہوئی تھی 2 جنوری کو. اس کے نتیجے میں آئے تھے, کیونکہ امروز نے اس کی رپورٹنگ کی تھی. جی, وہ رپورٹنگ کیا تھی؟ ایک تصویر سائیکلوں کی تھی, وہ انور امروہی صاحب نے لی تھی. وہ تصویر ہی خبر تھی. سو یہ سارا کچھ جو ہے, اس میں ہمیں پھر میں کہانی لے کر گیا امروز میں, اور ایک مرتبہ غزل بھی لے گیا. تو ساغر صاحب کے پاس گیا, غزل لے گیا 78 میں. 14 یا 13 برس کی عمر تھی. 78 میں. ہاں 13 برس. میں غزل لے کر گیا تو ساغر صاحب کو یقین نہیں آیا کہ یہ میری غزل ہے. جی. انہوں نے کہا اس میں 3 شعر اور ڈال دیں. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار پتہ نہیں میں 3 شعر لکھ سکوں گا یا نہیں, کانفیڈنس نہیں تھا. جی جی. میں نے 2-3 شعر بیچ میں اضافہ کیا, اور میں نے کہا سر اس کا خیال تو پتہ نہیں پختہ ہے یا نہیں, لیکن آپ دیکھ لیں ایک نظر. انہوں نے دیکھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا نوشابہ کے پاس لے جائیں. نوشابہ نے کہا آپ, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں مرزا ابن حنیف صاحب کے پاس, وہ بھی امروز میں تھے. ابن حنیف صاحب نے کہا کہ کون سی کلاس میں ہو؟ 8ویں میں. انہوں نے کہا میں تو نہیں چھاپوں گا, آپ پہلے تعلیم مکمل کریں. بہت مایوس ہوا. پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ آپ جائیں, میں تو باقی چیزیں دیکھتا ہوں, آپ نوشابہ کے پاس چلے جائیں. میں باجی نوشابہ کے پاس چلا گیا. جی. میں نے کہا باجی غزل. انہوں نے کہا کیا کرتے ہو, کہاں سے ہو, کیا ہے؟ میں کہا جی, ان کی بہن نوشابہ صاحبہ کی مس نزت, وہ ہمارے اسکول میں تھیں. وہاں سے میری پھپھو کو پتہ چل گیا. سو ہم اسکول میں بھی شاعری یا کتابیں یا سارا کچھ وہ پریکٹیکل کی کاپیوں میں کھول کر دوسری کتابیں پڑھا کرتے تھے. بس یہی وہ بنیاد جو ہے اس دیوار کی ٹیڑھے پن کی, جو پہلی اینٹ ہے خشت اول, وہ جیسے رکھی گئی وہ معلوم ہو گیا. ہمیں اشارہ ہوا ہے کہ ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. تو ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز شاعر, قابل فخر صحافی, محقق, ادیب اور دانش کی آواز
محترم رضی الدین رضی سے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری گفتگو جاری ہے پاکستان کے ممتاز شاعر، صحافی، محقق، ادیب اور دانشور محترم رضی الدین رضی کے ساتھ. اچھا رضی بھائی، حیران کن طور پہ، اگرچہ کچھ ایسی حیران کن بات بھی نہیں ہے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ آپ کا شمار عصر حاضر میں پاکستان کے بڑے شعراء میں سے سنگل ڈیجٹ میں جو گنے جا سکیں، یک عددی فہرست جو بنے، اس میں آپ کا اسم گرامی آتا ہے. نواز. تو آپ کی جو رسمی تعلیم ہے اس میں اس طرح کا تسلسل نہیں رہا جو دوسرے بہت سے آپ کے ہمسروں کو حاصل ہوا. کچھ تعلیم کا یہ کیا واقعہ ہوا، کس طرح سے، اور پھر اس کے کیا زندگی میں آگے چل کے اثرات رہے، کچھ بریفلی اس پہ بھی کچھ بتا کہ آپ نے دلچسپ کہانی ہے. تو پہلے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب سارا گھر کا دار و مدار، والد چونکہ درزی تھے تو والدہ نے کپڑے سینے شروع کر دیے. جی. انہوں نے محنت مشقت شروع کر دی. واہ واہ. اور استاد دامن کے والد بھی خیاط تھے. تو وہ جب سلسلہ ہوا تو مجھے 83 میں میٹرک تو میں نے 80 میں کر لیا تھا، اور میں پھر سول لائنس کالج میں چلا گیا تھا. ٹھیک. سول لائنس کالج ملتان میں اس وقت جابر علی سید موجود تھے. کیا بات، کیا نابغہ کوئی شبہ نہیں. جابر علی سید موجود تھے، عامر فہیم صاحب تھے، انور جمال صاحب. صحیح. اچھا، یہ بڑے بڑے نام، ڈاکٹر محمد امین صاحب. صحیح. یہ وہ زمانہ تھا جب ہائیکو نئی متعارف ہوئی، اور ڈاکٹر محمد امین ہی سے منسوب تھی اس کے بانیوں میں پاکستان میں متعارف انہوں نے کروایا. سو ہمیں یہ بڑے نام ملے وہاں. جی. وہاں حسین سحر بھی تھے. جی. اچھا، حسین سحر بھی تھے اور شاکر بھی آ گئے وہیں. وہ تو سول لائنس کالج میں، سول لائنس کالج، عمر تھے. ہاں، سول لائنس کالج میں آ گئے ہم. اب سول لائنس کالج میں ہمارا مشاعرہ ہوا. رائٹ. اور اس میں میں نے ایک نظم پڑھی اور شاکر نے ایک غزل پڑھی. طرحی مشاعرے ہوتے تھے. اب دیکھیے اس زمانے میں یہ ایک تربیت گاہ تھی، طرحی مشاعرے. اسٹوڈنٹس یونینز کے الیکشن ہوتے تھے. ان الیکشنز میں ہمارے بہت سارے نوجوان، اظہر سلیم مجوکا تھے وہاں. جی. وہ بھی وہیں تھے. سول لائنس سیاسی تربیت کا بہت بڑا ادارہ تھا. بہت بڑے تھا. اور افضل شیخ تھے، وہ بھی سول لائنس میں. اچھا، سول لائنس کے ہمارے بہت سارے دوست. اس میں وہاں ایک لائبریری تھی سول لائنس کالج میں. ہم اس لائبریری میں چلے جاتے تھے اور ہم نے وہاں سے بہت سی کتابیں ایشو کروائیں اور پڑھنا، اور پھر اس کو واپس لائبریری جمع کروا دینا. اب یہاں سے ہمارا ایک اور سلسلہ، عطر ناسک بھی تھے. عطر ناسک اس وقت سول لائنس کالج سے جا چکے تھے اور وہ سنگ میل اخبار سے وابستہ تھے. جا فرمائے. عطر ناسک نے کہا یار بچوں کے صفحے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے. میں نے اگاتھا کرسٹی کا ناول ترجمہ کیا، کشتوار، مرڈر شی روٹ، آف کورس. اس کو میں نے کئی قسطوں میں اس کو ترجمہ کیا. اس نے کہا کہ اس سے زیادہ صفحات نہ ہوں.
اور میں پلندہ اسے دے آیا. وہ ناول وہاں کشتواڑ شائع ہوتا رہا. اچھا پھر بعد کے دنوں میں وہی سنگ میل ادارہ جو تھا وہ میں باعث اب واپس تعلیم پھر میں نے جب میں جرنلزم میں آ گیا تو تعلیم یقیناً ادھوری رہ گئی. نائٹ ڈیوٹیاں شروع ہو گئیں. صحیح. نائٹ ڈیوٹیاں شروع ہوئیں. بہت ساری رات ہم پڑھتے تھے, کام کرتے تھے. صبح دن میں سوتے تھے اور رات کو گھر آتے تھے. رات گئے گھر آتے تھے اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ باہر چائے خانوں پر بیٹھتے تھے جیسے صحافت میں ہوتا ہے. سو اس میں تعطل شروع ہو گیا. رسمی تعلیم میں ایک تعطل شروع ہو گیا. اور مجھے پھر میں جب لاہور آیا تو انور صدیق صاحب نے کہا کہ تم نے انٹر نہیں کیا. جی. میں نے کہا انہوں نے کہا انٹر کرو, چلو داخلہ بھرو. واہ. انہوں نے مجھے کہا کہ داخلہ بھرو. اب میں نے داخلہ پتہ کیا, 250 روپے داخلہ فیس تھی. جس دن پیپر تھا میرا اس دن لئے میں مشاعرہ تھا رات کو, ایک دن پہلے. اچھا. اب ادھر سے پیپر ہو ادھر سے لئے میں مشاعرہ ہو. میں نے کہا یار پیپر دوں یا مشاعرہ پڑھوں. میں نے کیلکولیشن کی. میں نے پوچھا دوستوں سے. میاں مقبول صاحب نے وہ مشاعرہ کروایا تھا اور اس مشاعرے میں بھی منو بھائی بھی تھے, خالد مسعود تھے اور بہت سارے لوگ تھے. جی جی. کل پاکستان مشاعرہ تھا. تو اس میں میں نے کہا یار وہاں سے ملنا ہے 500 روپیہ اور 250 ہے داخلہ فیس. 250 پھر بھی بچتے ہیں. میں مشاعرہ پڑھنے چلا گیا. وہاں انہوں نے کہا یار میں نے پہلے پڑھا دینا, مجھے پہلے پڑھا دیں, ابتدا میں پڑھا دیں. اور میں ابتدا میں پڑھ کر میں نے کہا یار میں نے صبح لاہور پہنچنا ہے, مجھے یہاں سے کسی بس پر بڑھائیں. انہوں نے ایک بس پر بٹھایا جو جھنگ کے راستے لاہور آئی. ہم وہاں سے اڈے پر اترے. اس کے بعد ایم اے او کالج سینٹر تھا, ایم اے او کالج میں آئے اور یہاں آ کر ہم نے پیپر دے دیا اور پھر ہم اس میں پاس مارکس آ گئے. ٹھیک ہو گیا. باقی پھر ماسٹرز کا سلسلہ تھا. بی اے آپ نے 92 میں کیا, اگر میں غلطی نہیں کرتا. غالباً وہی زبان نہیں 92 میں, ہاں 92 ایسے ہی ہے, 92 ہی بنتا ہے ایسے ہی. اچھا اس کے بعد ماسٹرز کا مسئلہ آ گیا. رائٹ. 92 میں نوائے وقت کا میں مجھے نوکری مل گئی کیونکہ اس وقت بی اے پاس کو انہوں نے کہا تھا جی بی اے پاس کو نوکری دیتے ہیں. سو میں نے نوائے وقت میں جاب شروع کر دی اور وہاں آ کر پھر میں اگلا مسئلہ جو تھا نا, ایک جملہ میں نے کہا وہاں. شیخ ریاض پرویز ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے. انہوں نے کہا کہ تمہیں میں نے ٹرینی رکھا ہے, ٹرینی سب ایڈیٹر, اور عاشق علی فروخ صاحب نیوز ایڈیٹر ہیں. رائٹ. وہ تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن تمہیں گریڈ اس وقت ملے گا جب تم ایم اے کر لو گے. میں نے شیخ صاحب سے کہا, میں نے کہا شیخ صاحب ایم اے مجھ پر لوگ کریں گے, میں نہیں کروں گا. تیری آواز مکے اور مدینے, اس میں ایک اعتماد بھی جھلکتا ہے جو پورا ہوا. آگے چل کے 7 کے قریب تھیسس تو آپ پہ لکھے گئے مختلف یونیورسٹیز میں, مختلف مدارج پہ. لیکن یہ غربت کا کولیٹرل ڈیمیج بھی ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. ہم سب نے اس کو دیکھ رکھا ہے, چھپانے کی کیوں کوشش کریں. بالکل ایسے گزرے ہیں, اس سے گزرے ہیں بھائی. اب یہ ذرا نازک سوال ہے. جی. خدا نے ہر نااہل کو ایک اہلیہ دے رکھی ہے, اپنی اہلیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیجیے گا. جی بتائیے.
آپ میں ایک شاعر کی جو وارفتگی ہوتی ہے، جو سرمستی ہوتی ہے، اور غزل ہے تو لغوی معنوں میں بھی، اور پھر کچھ آوارہ خیالی تو پائی جاتی ہے، لیکن جو آپ کی ذاتی شہرت ہے جی اس پہ مجھے آپ سے رشک نہیں حسد ہوتا ہے، وہ ایک شریف النفس انسان کی ہے. یہ جو شاعر کی مہر لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ میں یہ جو شرافت کا عمامہ پہن رکھا ہے، یہ امتزاج کیسے پیدا کیا؟ اچھا دیکھیں، آپ نے ذکر کیا نا اہلیہ کا. اچھا ایک تو اس میں جو آپ نے شرافت کا عمامہ کہا، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں کسی بھی خاتون کو شاعر کی نظر سے نہیں دیکھتا. بہتر. اچھا باقی میری اہلیہ جو ہیں، ایک ہم تو آوارہ گرد ہوتے ہیں شاعر، جی. اور دو کردار ہیں جنہوں نے میرے گھر کو سنبھالا. ایک میری والدہ، جی جی. اور اس کے بعد اہلیہ شبانہ. رائٹ. اچھا انہوں نے اس گھر کو، کیونکہ ہم تو گھر جاتے ہی نہیں تھے، چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی چیز کہاں پڑی ہے، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو مینیج کیا، بچوں کو پڑھایا. میری امی بہت سخت گیر تھیں بچوں کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ، یعنی انہوں نے بچوں کو سیدھا رکھنا جیسے ہوتا ہے نا. میرے بچے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، انہیں اجازت ہی نہیں تھی گلی میں جانے کی. اور گھر میں چونکہ کتابوں کا انبار تھا، میں اگر کوئی چیز پھاڑ کے پھینک بھی دیتا تھا باہر، جی. تو گلی میں سے جا کے بچے واپس اٹھا لیتے تھے، بابا آپ کا کاغذ پڑا ہے باہر. حنان نے یہ مجھے بتایا، آپ کے صاحبزادے نے. جی حنان نے بتایا. اچھا پھر میری بہن اور بھائی، جی. بھائی میرے پاک فوج کے ساتھ وابستہ تھے، وہ میجر ریٹائر ہوئے، اور بہن میری جو ہیں وہ منجلی ہیں، جی جی. اور وہ بھی ملتان میں ہوتی ہیں. اور جب میری والدہ بیمار تھیں تو وہ بھی گاہے گاہے، کبھی روزانہ، کبھی جیسے بھی ممکن ہوتا تھا وہ آتی تھیں. سو یہ سارے جو ہیں، ان سب اس میں پھر جب محبت کے معاملات آتے ہیں، شاعری کے معاملات آتے ہیں، اس میں پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان، بہت سی چیزیں ہیں. ایک جو میری پہلی کتاب ہے دن بدلیں گے جانا، اور کتاب کا نام بھی بتاتا ہے کہ شاید نوجوان. دن بدلیں گے جانا، اس پر تبصرہ کیا تھا کسی نے کہ جب تک دن بدلتے ہیں جانا بدل چکی ہوتی. کوئی صاحب نظر ہوگا. جی. اچھا اس کے بعد دوسری کتاب آئی ستارے مل نہیں سکتے. اچھا اس میں وہ پہلی کتاب جو ہے اسے میں سچی شاعری کہتا ہوں. وہ حقیقی جذبے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں لفظوں پر مہارت ہو اس جاتی. کے کتنے ایڈیشن آئے تھے؟ اس کے دن بدلیں کے جانا کے 2 ایڈیشن آئے، ایک پہلا ختم ہو گیا ستارے تھا. مل نہیں سکتے کہ ستارے مل نہیں سکتے کے بھی 2 آئے. رائٹ. اب نہیں، آپ کے کسی شعری مجموعے کے 5 ایڈیشن بھی شائع ہوئے. وہ ہم نے نعتوں کی کلیکشن کی تھی جو پریس کلب کے مشاعرے تھے. اچھا، اس میں آپ کے علاوہ بھی اس میں وہ کلیکشن میں نہیں کی تھی، لیکن وہ اوروں کی نعتیں تھیں. جتنے لوگ وہاں مشاعرے میں نعتیں پڑھتے تھے، جی ہم ان کے مسودے لے کر اس کو ترتیب دے کر وہ محفوظ کر دیتے تھے. اور اس کے بعد جو اس میں پھر ایک وہ کام تھا ہمارا پاکستان سال بہ سال، وہ میں نے شاکر کے ساتھ مل کر کیا تھا. وہ آپ کے علم میں ہے. جی میرے علم تو وہ کرونالوجیکل، چونکہ جن لوگوں نے اس عمر میں آپ سے ربط اور تعلق کی سعادت پائی،
وہ آپ میں اور شاکر میں فرق نہیں کرتے، بالکل صحیح. چونکہ بہت 40 ایک طویل برس سے اوپر عرصہ تو ہمارا تعلق ہو گیا، 83 سے ہمارا تعلق 83 سے ہمارا تعلق ہے. تو مجھے عرض کر لینے دیجیے کہ سب سے پہلے آپ ہی نے شائع کیا تھا. جی ہاں. اور مجھے یاد ہے کہ اخبار کے لوور ہاف پہ چھوٹی سی ایک ٹوٹی پھوٹی سی نظم تھی. نظم بھی کیا تھی میں تو شاید ہوں نہیں، یہ مجھے یہ گفٹ، یہ صلاحیت ودیعت نہیں ہوئی. تو جو نہیں صلاحیت اس کا دعویٰ کرنا بیکار ہوتا ہے. تو میں جو دوسری بات کر رہا تھا نا ستارے، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر ہمیں نا لفظوں سے کھیلنے کا ہنر آ جاتا ہے. ہم نے لفظ کیسے برتنے ہیں، کیفیات کیسے طاری کرنی، جذبے کی سچائی کچھ ختم ہو جاتی ہے، مات پڑ جاتی ہے. پھر اچھا پھر اس میں تجربات بہت سے شامل ہو جاتے ہیں. ستارے مل نہیں سکتے اگر وہاں میں آپٹیمسٹک ہوں اور میں ایک امید جھلکتی ہے دن بدلیں گے جانا میں، تو ستارے مل نہیں سکتے میں پھر مایوسی کی کیفیت آتی ہے. اور اس میں پھر ہمیں کچھ ایسا ہوتا ہے دن نہیں بدلے نا، نہیں بدلے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم میں لفظوں کا کھیل ہے کہ دیکھ تو دیکھ مت میری جانب، اب دیکھ تو دیکھ مت میری جانب، دیکھ میں تجھ کو بھی رلا دوں گا. اور دیکھیے دیکھا ہے کتنے غور سے اس نے ہمیں، دیکھیے دیکھا ہے کتنے غور سے اس نے ہمیں، دیکھ لینا اب ہمیں بھی دیکھنا آ جائے گا. واہ 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 واہ. ویسے تو یہ تجربہ انتظار حسین نے بستی میں بھی بیان کر رکھا ہے. جی. اور منٹو تو شرارتی بچے تھے، انتظار صاحب آپ کی طرح سے. آپ سے گفتگو کے زاویے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، صحافت کی اور شعر و ادب کی، اور بھی زاویے ہیں. ایک نشست میں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا. آپ کے ساتھ ایک نشست اور کریں گے. فی الحال اس نشست کو یہیں پہ موقوف کرتے ہیں اگلی نشست تک کے لیے. تو آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، یہ ہماری پہلی نشست تھی پاکستان میں ممتاز شاعر. اور اگر صحافت میں احترام کا اور تمدنی خدمت کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے تو اس کا حق ادا کرنے والوں میں رضی الدین رضی کا نام ضرور آئے گا. محقق ہیں، ادیب ہیں، صاحب فکر و دانش ہیں. ان کے ساتھ ایک نشست ہماری آئندہ ہفتے ہوگی. تب تک کے لیے آپ وجاہت مسعود کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.